makhluk khalaqahullah Sayyidina Muhammad. Panjenengan katepaan sholawat tanang ya katas kaangkui acengmu dek ke makhluk si paling eka cintai Allah. Wa ghairukum rafa'a yadahu ila ahadin min ar-ragisat. Dan banyak orang-orang yang tak libur ke sholawat kadinto tak senang ke sholawat tanangah iku beegi dek dia telah mengangkat pangkat ke panjenengan epatengki. Wa ma'na rafa'na laka dhikrak ay naj'al ismak ya Muhammad marfu'an fil ardi wa fis sama. Saya maksud ayat wa rafa'na laka dhikrak asma'nah kanjing Nabi yang ka bumi ben elangi. Mahma arada ahlus syarr مهما أراد أهل الكفر أن يخفضون اسم محمد فيأبى الله إلا أن يرفع اسمه صلى الله عليه وسلم. Siapapun orang yang secuba, orang yang sekafir yang ingin memadamkan namanya Nabi Muhammad, maka Gusti Allah bakal ngangkat bendera nah Gusti kanjing Nabi Muhammad. عندهم هؤلاء أهل الكفر الآن مساجد يرفع فيها الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Orang-orang dari negara kafir yang mencaci kanjing Nabi Muhammad semakin mulai banyak di negara mereka masjid-masjid yang memuji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa nahnu nasma'u hadzal adzan 5 marrat. Dan kita mendengar adzan kadinto dalam satu hari dan satu malam 5 kali. Wa la yasihhu al-adzan illa idza dzukira sayyidina Muhammad. Adzan kadinto hukum mata kira sah sampai kita menyebut nama Nabi Muhammad di dalamnya. Hada kulluhu lita'lamuna anna miqdara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miqdarun la yasilu ilaihi nabiyyun wala mursalun wala malakun wala muqarrab wala ayyu makhluqin khalaqahu Allah ghaira hada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada pangkat yang melebihi Gusti kanjing Nabi, walaupun itu Nabi ataupun malaikat atau orang yang menghamba kepada Allah, semuanya di bawah Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تسمعون عن الألوية اللواء هذا البيرق والبنديرة التي تسمونها أنتم ترتفع أما باسم علم لبلاد وإلا لحزب أو لكذا، لكن هناك أعظم من هذا اللواء لواء سيدنا محمد في القيامة. Banyak panjenengan nangali bendera na negara, bendera na partai, bendera na golongan bodoh selebih tinggi dari kadinto. Kenapa? Bendera na Gusti kanjing Nabi Muhammad seiangka sampai ke hari kiamat. هذا يقول فيه رسول الله آدم من لدن آدم ومن دونه من الأنبياء من المرسلين من الصديقين من الصالحين آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. Sesungguhnya para nabi-nabi sebuna kanjing Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai nabi-nabi kabobo kapi sampai hari kiamat Arya bodoh ibu natang bendera pagi hari kiamat. وتجدون الاحتفال الأكبر بهذا النبي المصطفى الأطهر عندما يجتمع البشر فيعلن في تلك الساعة مقام المصطفى من مضر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Perayaan terbesar untuk mengungkapkan pangkat kanjing Nabi pada saat hari kiamat, pada saat nabi-nabi tak mampu, nabi-nabi takut pun Gusti kanjing Nabi seiangka ben Allah Subhanahu wa taala. يتمنون الأنبياء أن يكونون تحت ذلك اللواء. Sakabieuna nabi-nabi terobodoh bebeuna bendera na Gusti kanjing Nabi. بل تمنى من الأنبياء من أولي العزم سيدنا موسى أن يكون فردا من أفراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan nabi-nabi sendi pangkat tinggi akati yang ulil azmi ki tero ngampungah angau ke bebeuna bendera na Gusti kanjing Nabi. لما رأى من فضل هذه الأمة. Karena melihat keistimewaan umat Gusti kanjing Nabi. وإنما في الحقيقة فضلنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pada hakikatnya kita hanya memperoleh keutamaan karena Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيحملنا وإياكم الشوق أن نذكره في كل وقت وحين.
Mata betapa pentingnya kita merindukan dan menyebut-nyebut dengan rindu dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المحبة تجعل صاحبها كالمجنون. Cinta itu membuat orang yang memilikinya tergila-gila. كان بعض الصحابة يكون كالمجنون في بيته. Pada situng sahabat secinta ke Kanjeng Nabi seperti orang gila pada saat ada di rumahnya. حتى يأتي فيرى رسول الله. Hingga beliau para sahabat itu datang kepada Rasulullah dan melihat baru sembuh rasa gundahnya. فيخرج لنا الإمام البخاري أن رجلا من الصحابة يقول يا رسول الله إذا كنت مع أهلي في بيتي أتذكرك أكون كالمجنون حتى أأتي إليك فأنظرك يا رسول الله. Pada situng sahabat ada bu melalui hadis riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah, abdina ka dintoh mun bede eroma tak ngulati ajunan, abdina ka ento seperti orang gila seposang sampai bisa nangalih ajunan. هذه المحبة التي اختلطت في قلوبهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم حتى صارت كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. Nikah cinta yang sudah ada di dalam hati mereka, mengakar di dalam hati mereka hingga mereka itu menyatu dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل من ينظر إلى أحد من الصحابة يظن أنه رسول الله. Setiap orang sing mulati situng pai diri sahabat Kanjeng Nabi, mereka akan menyangka mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لمن صبغت من أنواره صلى الله عليه وسلم على وجوههم. Karena ampun asaloi cahaya keindahan Kanjeng Nabi dek kabeten-betenah para sahabat. يدخل الداخل على مجلس رسول الله فيقول من فيكم محمد. Pada situng orang datang ke pengajian Kanjeng Nabi pas ada bu, sedip masanya mana Muhammad. يقول بعض الناس نعم هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يجلس في أي محل وليس له محل مميز فيقول الداخل أين محمد. Muntah salah satu ulama mungkin karena dia melihat Gusti Kanjeng Nabi kayak itu tawadhu tak anda tengki dari satu sama lain sehingga isang buni pada kapi pada sobung Nabi Muhammad di tengah-tengah. ولكن ليس هذا المقصود من المعنى. Tapi yang sesungguhnya arti dari hidah hadis kaintoh benih seperti yang disebutkan tadi. الداخل على رسول الله وأصحاب رسول الله يسأل من فيكم محمد لأنه لا يميز رسول الله من الصحابة لمن صبغت عليهم من أنواره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيكونون على معنى الجلال والجمال المحمدي. Tapi muncan situng ulama debunan ulama maksud hadis kaentoh benih seperti yang disebutkan tadi. Tapi karena orang yang masuk kaentoh tak bisa diteki dekat di Kanjeng Nabi Muhammad, karena setiap sahabat ampun tercakup dan ampun tertekan kala bercahaya menyatu dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر من مكة إلى المدينة في الهجرة ظن بعض أهل يثرب أن سيدنا أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada saat Gusti Kanjeng Nabi hijrah sareng Sayyidina Abu Bakar ke Madinah, orang Madinah kak itu menyangka bahwa Sayyidina Abu Bakar kak itu adalah Rasulullah. لأنه أشرقت عليه أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena Sayyidina Abu Bakar mendapatkan bagian cahaya kata pesan cahaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. وأنتم في هذا المجلس تأخذون نصيبكم من أنواره صلى الله عليه وسلم. Dan kita tempat kak dintoh satu jenah nyelok dari cahaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. وأثرها في القبور أعظم من أثرها في الدنيا. Dan buah dari majlis kak dintoh dalam kubur lebih raja daripada buah seberitunya. وأثرها يوم البعث والنشور أعظم من أثرها من القبور. Dan buah nasi efek keber kita dari majlis kak dintoh pagi hari kiamat lebih raja dari buah seber di dalam kuburan yang kita dapatkan. Ya Allah.
مقام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالمحبة جعل سيدنا أبو بكر لا يستطيع أن يتحمل فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. Pangkat kecintaan Sayyidina Abu Bakar setinggi membuat Sayyidina Abu Bakar tidak bisa hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في الليالي يقوم فيبكي. Sering Sayyidina Abu Bakar pada malam hari cegah ketidian pas mular. تقوم زوجته تسمع الصوت. Rajinnya Sayyidina Abu Bakar miran pas bungu dari asarena karena mendengar suara. فتجده ضاما رجليه ويضع رأسه بين رجليه. Rajinnya sering ulat di Sayyidina Abu Bakar ular salerana nempel dek kapatena menahan tangis karena kerindu ke Kanjeng Nabi. فتقول له يا أبا بكر هل أنت مريض؟ Rajinnya Sayyidina Abu Bakar meraksani, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa ajunan kaya itu songkan? يقول لا ليس بي مرض. Bunda Sayyidina Abu Bakar enjak kok tak sakit. فتقول ما لك تبكي؟ Pas rajinnya ada bu meraksani apa napa ajunan mak nangis kento. يقول تذكرت حبيبي محمد. Sayyidina Abu Bakar ada bu, engkau engak dak katang kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واشتقت إليه. Dan engkau kerong dak ke Gusti Kanjeng Nabi. فما تزال تطمنه أنه صاحب رسول الله وأنه صاحب الغار وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهدى. Dan rajinnya Sayyidina Abu Bakar berusaha menghibur Sayyidina Abu Bakar ngabala bahwa panjenengan kaento sahabat Rasulullah, panjenengan sahabat ngiringi Rasulullah kuwa sebut aki keistimewaanna sampai Sayyidina Abu Bakar ambu semular. ومن الصحابة من خرج من المدينة بعد موت رسول الله لأنه لم يتحمل أن يجلس في المدينة ولا يوجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده يمشي أمام الناس. Ada salah situng sahabat keluar dari kota Madinah, bendikeng polana tak kuat odi kota Madinah karena mengingat kenangan-kenangan indahnya bersama Rasulullah. Sahabat kaento keluar dari kota Madinah. منهم سيدنا بلال بن رباح خرج إلى الشام. Di antara sahabat seketika dinto Sayyidina Bilal bin Abi Rabah keluar dari kota Madinah menetap di kota Syam. جلس سنوات في الشام. Alengki berdiam diri di Syam beberapa tahun. حتى رأى رسول الله في النوم. Sampai Sayyidina Bilal erabui sarang Rasulullah dalam sarena. يقول له يا بلال أما تشتاق إلينا أما تريد أن تزورنا. Bunda Sayyidina Rasulullah ke Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa bekna tak kerong kangko, apa bekna tak tero aziaro amaina kangko. فقام من النوم وهو يبكي شوقا لرسول الله. Lalu Sayyidina Bilal bunguh dari asaren ular karena kerong dari Gusti Kanjeng Nabi. وفي الليلة الثانية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada malam kedua erabui boleh sarang Gusti Kanjeng Nabi. واشتاق إلى رسول الله. Jon kerong dari Gusti Kanjeng Nabi. فعزم أن يأتي إلى المدينة. Kemudian Sayyidina Bilal berniat untuk pergi ke kota Madinah. ويزور رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. ingin berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقدم المدينة. Dan sampai Sayyidina Bilal depak ke kota Madinah. وفرح أهل المدينة. Dan ahli Madinah bunga ke Sayyidina Bilal. وتلقوه بالفرح. Dan seluruh kota Madinah menyambut Sayyidina Bilal. تذكروا رسول الله. Mereka itu bernostalgia terhadap Rasulullah. لأن سيدنا بلال كان دائما يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena Sayyidina Bilal selalu ngiringi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلبوا منه الأذان. Para ahli Madinah kaento ada buka Sayyidina Bilal nyontolong Sayyidina Bilal kang piajunan azan. اعتذر منه. Sayyidina Bilal asaporang kok injek saporana. قال لا أؤذن بعد موت رسول الله. Engkau lah acenci tak kira azan setelah wafatnya Rasulullah. جاء إليه خليفة رسول الله. Lalu Sayyidina Bilal didatangi oleh khalifahnya Rasulullah. اعتذر منه كذلك.
Esokon ka angkui adan Sayyidina Bilal asaporah tak anda adan salah starena wafatta Rasulullah. ذهب الناس إلى الحسن والحسين. Kemudian orang-orang penduduk Madinah andi akal pas datang ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kompoya kanjing Nabi. قالوا لهما أنتما قريبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Guna penduduk Madinah wahai Sayyidina Hasan dan Husain, ajunan kita dek semakna ka kusteh kanjing Nabi. وإذا كلمتما بلال يستحي منكم ويؤذن. Mon ajunan seada bu minta Sayyidina Bilal kangkui adan, maka kusteh kanjing Nabi pasti kasokan, Sayyidina Bilal pasti kasokan kangkui adan. فذهب الحسن والحسين يطلبا من بلال أن يؤذن لهما كما كان يؤذن لجدهما صلى الله عليه وسلم. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain entar dak ke Sayyidina Bilal, mius dak ke Sayyidina Bilal kangkui minta supaya Sayyidina Bilal adan. فقال أما أنتما فلا أستطيع أن أردكما لقرابتكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bunda Sayyidina Bilal mun ajunan seminta abdina ka angkui adan, abdin tak bisa nolak karena ajunan dia semakna ke Gusti Kanjeng Nabi. وصعد بلال على سطح المسجد Kemudian Sayyidina Bilal pergi ke atas lotengnya masjid. وبدأ يؤذن. Kemudian Sayyidina Bilal memulai azan. فأول ما بدأ الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة. Pada saat Sayyidina Bilal ada Allahu Akbar, kota Madinah keto gempar. خرج الناس من البيوت Orang-orang sebede compok keluar kapi. والنساء من البيوت. Dan bebini sebede compok keluar kapi. تذكروا رسول الله. Bernostalgia engak kaceman naki bedana Gusti Kanjeng Nabi. قالوا أبعث رسول الله من جديد. Mereka kaito bertanya-tanya apakah Rasulullah dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala dari kuburannya. حتى قال أهل السيرة ما رؤت المدينة أشد بكاء بعد موت رسول الله من ذلك اليوم. Sampai para ahli sejarah ada tidak terjadi tragedi yang menyedihkan nangis orang pada Madinah setelah wafatnya Rasulullah kecuali pada hari itu. فهكذا هز الشوق قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Beginilah kisah ini kaito mengetuk kerinduan kepada para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi كما wasallam. اهتزت الجبال محبة لرسول الله. Sebagaimana gunung-gunung juga bergoncang karena kerong ka Gusti Kanjeng Nabi. حتى جبل أحد لم يتحمل عندما وقف عليه رسول الله. Hingga gunung Uhud cek kerong ka Gusti Kanjeng Nabi tak kuat menahan kerinduan pada saat Gusti Kanjeng Nabi berdiyataka. وقف عليه مع سيدنا أبي بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي فاهتز الجبل. Pada saat Gusti Kanjeng Nabi ben Sayyidina Abu Bakar ben Sayyidina Ali pada ia tasa gunung kaito bergetar karena kerong. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اثبت أحد اثبت أحد. ضرب على برجله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi dengan nang Uhud cak aku libana karena ia tasabakna pada situng nabi ben pada situng orang si ongkuan ke Gusti Allah ben pada dua syahid orang sesete ya junan Allah. هذا أحد جمال. Arya gunung Uhud pereng se tak akuli tak andiknya apa. لكن شعر برسول الله Tapi gunung Uhud kerong ke Gusti Kanjeng. ورسول الله يحب أحد. Ben Gusti Kanjeng Nabi membalas cintanya gunung Uhud. قال أحد جبل يحبنا ونحبه. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi gunung Uhud adalah gunung secinta kang kok ban kok cinta ka gunung Uhud. فكيف لا يتأثر القلب المؤمن بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tak bisa atena orang mukmin seodik dia tak akuli karena kerong ka Gusti Kanjeng Nabi. لا فليأخذ كل واحد منا ومنكم نصيبه من هذه المجالس لتكون عدة يوم القيامة حتى نكون تحت ذلك اللواء عندما يجتمع الأولون والآخرون ومقدم اللواء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka aku leben panjenengan majlis kadinto pabenyak ngalak bagian dari anora Gusti Kanjeng Nabi
hingga kita baki hari kiamat bener-beneran Gusti Kanjeng Nabi. وحسبنا هذا المقصود ونسأل الله تعالى أن يمد لنا ولكم في صمات محبة رسول الله صماتا ممدود وأن يكرمنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أول الوفود على حوضه المورود. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang secinta dengan Gusti Kanjeng Nabi. Dan bagi mun kita masuk surga, orang pertama datang ke telagana Gusti Kanjeng Nabi. اللهم كما جمعتنا في هذه الساحة المباركة اجمعنا يا ربي في ساحة النظر إلى وجهك الكريم. Gusti sebagaimana ajunan makompol abdina setuju kenangan sebanyak barokana makompol lagi abdina pada saat iswarga bisa ngulati salerana ajunan. انظر إلى قلب كل واحد من الحاضرين يا الله. Ya Allah ate abdina tolong olat aki dengan kasih sayang ya Allah. أكرمه يا الله بأنوار المحبة لرسول الله. Ya Allah murjaki abdina setuju kalau bercahaya cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. قربنا منه زلفى يا الله. Semaki abdina ya Allah, pandiaki hubungan bagus abdina ya Allah. وأعمر به قلوبنا. Bertolong odi aki ate abdina ya Allah. وأعمر به بيوتنا. Bertolong penuhi cahaya roma-roma abdina ya Allah. وأعمر به أجسادنا. Bertolong penuhi cahaya beten-beten abdina ya Allah. آمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.